من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کا دین اور مذہب وہی ہو سکتا ہے جو ان کے نبی اور رسول جس کو اللہ نے بھیجا ہے اسی کا جو مذہب ہے وہی ہمارا ہو سکتا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارا مذہب یا مسلک یا طریقہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مذہب کو اللہ تعالی نے اس طرح ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں. وہ کیا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میری جتنی عبادتیں ہیں خواہ وہ جانی ہو خواہ مالی ہو، بدنی ہو یا مالی ہو، رکوع سجود ہو
یا صدقات خیرات ہوں، اسی طرح ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل، نہ کوئی عالم، نہ حاکم، نہ بادشاہ، نہ ولی، نہ کوئی۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور آپ یہی کہیں، اسی عقیدہ، اسی مذہب اور اسی مسلک کا مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس حکم کے آگے جھکنے والا اور قبول کرنے والا، تابعداری کرنے والا، ماننے والا، تسلیم کرنے والا سب سے پہلا میں۔ اب اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ ہماری ساری نیکیاں، ہمارے سارے اعمال، ہماری ساری قربانیاں ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی سبیل میں، سبیل کی معنی راہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اس کی سبیل۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، جب قتال کرنا پڑے تو وہ اللہ کی راہ میں کرو، اور کوئی سبیل نہیں بتلائی۔ ہمارے ہاں تو کئی سبیلیں ہوتی ہیں، خدا جانے یہاں ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے برات ملک میں تو یہی ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے کئی سبیلیں لگ جاتی ہیں، اور اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی۔ حالانکہ سبیل ایک اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی سبیل نہیں۔ قرآن نے کسی کی سبیل نہیں بتلائی، حدیث نے کسی کی سبیل نہیں بتلائی، ائمہ مجتہدین نے، سلف صالحین نے کوئی دوسری سبیل نہیں بتلائی، بلکہ قرآن نے 2 سبیلیں بتلائی ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ ایک سبیل اللہ کی، دوسری سبیل شیطان کی۔ جو خالص اللہ کے لیے کام ہے، خواہ وہ بدنی ہو خواہ مالی ہو، اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہے تو وہ فی سبیل اللہ، اگر کسی اور کے نام پر ہے تو وہ فی سبیل الشیطان۔ نیک اور صالح وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبرہ ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرکت کرے کسی بات میں۔ وہ قیامت کے دن انکار کریں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تم کس کے نام کے دے رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے، کس کو یاد کر رہے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سورۃ یونس کے 30 رکوع کے اندر فرمایا کہ ہم سب کو اٹھائیں گے، جن کو پوچھتے ہیں ان کو بھی اٹھائیں گے، سامنے کھڑا کر دیں گے، دونوں کو الگ کر کے کھڑا کریں گے، تو اس وقت وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہم کو نہیں پوچھتے تھے، ہمارے نام کا کچھ نہیں کرتے تھے، ہمارے نام کا نیاز نہیں کرتے تھے، ہمارے نام کی سبیل نہیں لگاتے تھے، ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بلکہ یہ کہیں گے اللہ کی قسم کھا کے اللہ گواہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تم کس کو پکارتے۔ فرشتوں کی باری آئے گی، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ۔
ہاں سورۃ سبا کے 5ویں رکوع کے اندر فرمایا کہ فرشتوں کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھانے کے بعد اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تم کو پوچھتے تھے یہ لوگ؟ فرشتوں کی پوجا بھی ہوتی ہے. قدیم زمانے میں تو کچھ اور ہوتی تھی، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. آج کل نیا طریقہ فرشتوں کے پوجنے کا ہے. مولویوں کے تعویذ کھولے ہیں کبھی؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل لکھیں گے اس کا، کہتے یہ ملک موکل ہیں، دنیا کو یہی چلاتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. سورۃ فاطر کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا، گرنے سے بچانے والا، گرنے سے بچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ. اگر وہ گر جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. ان امسکہما من احد من بعدہ، اس کے بعد کوئی ان کو بچانے والا، روکنے والا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک موکل ہوں گے. یہ مولویوں کے تعویذ میں انعام ہوتے ہیں، جو کمائی ہوتی ہے نا. تو فرشتوں کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، ہماری توبہ یا اللہ، تو تیرا شان پاک ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے. بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو شیطانوں کو پوچھتے تھے، جنوں کو پوچھتے تھے. اب یہ جبرائیل و میکائیل کس جن شیطان کا نام ہے؟ تو وہی جواب وہاں آ جاتا ہے کہ اکثرهم بهم مؤمنون، ان کا کہا مانتے ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ شیطان کی عبادت. ان یدعون من دون اللہ شیطانا بعیدا، وہ شیطانی کو پکارتے ہیں. تو اسی طرح جن کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہ دراصل شیطان کی سبیل ہے. اللہ کے سوا کسی کی سبیل نہیں ہو سکتی. اللہ نے 2 سبیلیں بتائی. چنانچہ سورۃ النساء کے 10ویں رکوع کے اندر فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو ایماندار ہیں وہ اللہ کی سبیل میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اللہ کی سبیل میں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی سبیل میں کرتے ہیں. 2 سبیلیں قرآن نے بتائی. پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی. کس شہید نے تم کو حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی شہید ہوئے، کسی ایک شہید کی سبیل لگائی گئی؟ پوچھو جا کے مولویوں سے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، کیا ان کی سبیلیں لگائی گئی؟ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، کیا اس کی سبیل لگائی گئی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس کی سبیل لگائی گئی؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کی سبیل لگائی گئی؟ چلو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس کے کسی بیٹے نے، پوتے نے سبیل لگائی؟ تو یہ دین کہاں سے آیا؟ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ. ایک روایت میں لیس علیہ امرنا، ایک روایت میں لیس علیہ امرنا فہو رد. بخاری مسلم کی روایت ہے. ہمارے دین کے اندر جس نے ایسی بات نکالی جو پہلے اس میں نہیں ہے، ہم نے اس کے کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا یا ہم نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، تو وہ مردود ہے، باطل ہے. تو میرے دوست، یہ وہ چیز ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں تھا. تو اللہ کے لیے جو چیز مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے راستے میں خرچ کرو، میری سبیل لگاؤ.
یتیموں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، حج میں پوری کرو اللہ کی سبیل میں، جہاد میں، دین میں، علم میں، ہر تبلیغ میں خرچ کرو اللہ کے۔ اب تم دوسرے کا نام لے تو اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اور یاد رکھو یہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے جس کے مقابلے کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے شان میں، اللہ کی صفت میں، یا اللہ کی کسی عبادت میں، یا کسی ایسے عمل میں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ ہے شرک، اور یہ اتنا عظیم گناہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی صفت میں کسی مخلوق کو شریک کیا جائے، اسی کے شان میں کسی مخلوق کو شریک کیا جائے، جو بات اللہ کے لیے منسوب ہو کسی اور کے لیے منسوب کی جائے، لا یغفر نہیں معاف کرے گا۔ اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے نہ معاف کرے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا شرک کرنے والا بہت اسے بہت اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور ساتھ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس شرک کا بہت دور چلا گیا۔ اصل بات یہ ہے یہاں کہ اللہ کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ تو قبول فرماتا ہے۔ وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہماری نیات کو جانتا ہے، ہمارے عقیدے کو جانتا ہے، ہمارے تقوی کو جانتا ہے کہ کس خیال سے ہم نے یہ خرچ کیا، پھر ہماری نیکیوں کو، ہماری برائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، کوئی چیز اسے مخفی نہیں ہے۔ اور جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور جن کے لیے ہم نیاز کرتے ہیں، یا جن کے لیے ہم سبیلے لگاتے ہیں، ان کو کیا بتائیں؟ خود اللہ کا رسول فرماتا ہے، قرآن کا حکم ہے، سورۃ اعراف کا آخر سے دوسرا رکوع، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے تو میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو کچھ اللہ کا حکم ہوگا، اس کی مشیت ہوگی، اس کی چاہت ہوگی، اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب دان ہوتا، ہر جگہ ہر حال پہنچ کر حاضر ہو کر معلوم کرتا، مجھے یہ خبر ہوتی۔ میلاد میں دیکھا ہے، بڑے بڑے اٹھو آگے رسول اللہ آگے، کس نے دیکھا؟ جہاں آتے ساری دنیا دیکھتی تھی، تم نے کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں دیکھتی؟ تم کیسے تم کو آنکھیں نہیں ہیں؟ یعنی ہر چیز دیکھتے ہم نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی کے کہنے پر جو ہمیں سلام پڑھاتا ہے وہ کہتے آ گئے، اور کہتے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، پھر کیا کہ تم کو امامت کرنے کا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کر سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی صدارت کر سکتا ہے؟ آپ کے ہوئے کوئی قاضی بن سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے جب تک فیصلہ تیرے پاس لے آئے، تیرے پاس نہ لے آئے۔ اگر دوسری جگہ لے آئے تو مسلمان نہیں، جب وہ اس طرح موجود ہے تو پھر دوسری جگہ قاضی کے پاس رہنا مسلمان کا کام کرے گی۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی، فوت ہو گئی۔ وقت ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دیا گیا۔ بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ عادت وہ فوت ہو گئی کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دیا کہ وہ ایسا ٹائم تھا کہ آرام کا؟ فرمایا نہیں، مجھے دکھاؤ اس کی قبر پوچھی، پھر جا کے وہاں جنازہ نماز پڑھی۔ فرمایا جب تک میں موجود ہوں تو تم نماز پڑھتے ہو، مجھے بتلا کرو تمہارے میتوں کے لیے تاکہ میں نماز پڑھوں، میری نماز پڑھنے سے اوپر نور ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی ہے ہر جگہ حاضر ہوتے تو پہلے تو قبر کے متعلق نہیں پوچھتے، پھر یہ کہتے تو کل تو میں وہاں گیا تھا، قبر نہیں دیکھایا تھا، سامنے دفن تھا، میں موجود تھا، آپ کو علم بات کا نہیں ہوا۔ تو یہ بات کہاوتیں ہوتی ہیں،
ہر چیز کو جاننا، ہر وقت جاننا، ہر آن جاننا، یہ اس عاقب الحاکمین کا کام ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصاحب بالنہار۔ سورۃ الرعد کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ غیب کو اور ظاہر بات کو دونوں کو یکساں جاننا ایک اللہ کا کام ہے، ان کے ہاں کوئی چیز چھپی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، کیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ ہاتھ نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، چھپ چھپ کے کوئی بات کرے، دل میں خیال کرے یا چلائے، خدا کے ہاں دونوں برابر۔ ومن هو مستخف باللیل وصاحب بالنہار، اندھیری کوٹری میں رات کو چھپ کے کام کرو یا بہت سارے میدان دن کو چلے بازار میں کام کرو، دونوں خدا کے یہاں برابر۔ تو غیب تو تمہارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں غیب کہاں ہے؟ تو سب چیزوں کا برابر جانتا ہے، تو یہ تو اس کی شان ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجیے کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو كنت عالم الغیب، اگر میں غیب دان ہوتا، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا، ہر چیز جو واقع ہوتا ہے اس کو جانتا، اس کا مطلع ہوتا، فرمایا لاستكثرت من الخير، میں کئی پہلے خیر کی باتیں اکٹھی کر رکھتا، وما مسني السوء، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے معلوم ہوتا فلاں ٹائم پہ یہ مشکل آئے گا، ابھی اس کا انتظام آئے گا، اس کا انتظام کر لوں۔ سمجھ آئی بات؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف اللہ کی طرف سے ایمانداروں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، اب اس کے بعد ہم کس کو سمجھیں؟ علی رضی اللہ عنہ، قاتل موجود ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ قاتل میرے لیے کھڑا ہے انتظار کرنے کے لیے۔ ابن ملجم خنجر لے کے کھڑا یا موجود ہے، میرے تان میں موجود ہے، آج مجھ پہ حملہ کرے گا، یہ اس کو خبر نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ساری باتیں حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اگر یہ اس کو یقین پھر بھی جاتا ہے اس کا مانا وہ خودکشی کا طلب ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہم جو یہ نیاز یا یہ سبیلے جو کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے راضی کرنے کے لیے، کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سب چیز کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے میرے قبضے میں ہیں۔ تم تو کہتے ہو خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے میں نے خزانے اپنے کسی کو نہیں دیے، میرے خزانے میرے قبضے میں ہیں، جب چاہوں جتنا چاہوں جس کے لیے چاہوں میں بھیج دوں۔ اس لیے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نظر کرنا، نیاز کرنا، سبیل میں لگانا، خیر کرنا، صدقات کرنا، یہ تو بات معقول ہے، لیکن اور کس کو معقول ہے؟ اور کس کو معقول ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی تھا یا نہیں؟ اس نے صاف انکار کیا، کیا کہا؟ فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میں اس توحید کی نگہبانی کی، ایک تیری ذات کے پرستش کی ان کو تعلیم دی، اور یہی سمجھاتا رہا جب تک ماں دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود تھا، حاضر تھا، تو پھر تو میں نے یہی تعلیم دی۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا،
سلطان کا رقیب تو ہی جگہ بارے مجھے کیا پتا کس کو پکار. جب اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں جب تک وہاں موجود تھا ماں تم دکھی, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات بتاتا ہے. زکریا علیہ السلام کا, مریم کی ولادت کا, کیسے ان کی نگرانی ہوئی, کیسے ان کو اللہ کے بندوں کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے آپس میں قرآن داری کی تو اس کی نگرانی کرے. یہ سارے واقعات بیان کرتے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبر ہم نے تم کو بتلائی ہے, ورنہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تم وہاں موجود نہیں تھا. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم. یہ تیرے مار رہے تھے, یہ قرآن داری کر رہے تھے, کس کا نام نکلتا ہے, کون اس کی پرورش کا اس بیٹی کی. تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. وما كنت لديهم اذ يختصمون, وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, تو وہاں موجود نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کر کے کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یہ غیب کی خبر ہم نے تم کو بتائی, ورنہ وہاں اس سارے معاملے میں تم ساتھ نہیں تھا. جب کنویں میں ڈال رہے تھے, ان کے لیے بڑی تجویزیں سوچ رہے تھے, کچھ کر رہے تھے, تو وہاں ساتھ نہیں تھا. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم الامر وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا. سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بتلائے. ہم نے فیصلہ کیا, دشمن کو برباد کیا, مومنوں کو نجات دی, تم وہاں موجود نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو بلا رہا تھا, سمجھا رہا, تو وہاں نہیں تھے. ہم نے تو پر اس کو بلایا, تو وہاں نہیں تھا. مدین کے واقعے میں تو نہیں تھا. ہم نے سب یہ باتیں ہم نے بتلائی, تو وہاں موجود نہیں. صحابی پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آج کل تو پیر جو لوگ کہتے ہیں خدا تیری انگلی سے مسلمانوں کو بچائے, وہ کہتے ہیں جی مرشد سے عورت کو پتا مرشد نہیں, وہ قیامت میں کیسے پہچانے گا اس کو؟ بابا ان کے سپردہ میں کراؤ. وہ ایک جگہ کا واقعہ ہے, تو وہاں پیر آیا تو کہا سب نے آپ کا جواب کچھ نہیں, میں قیامت میں کیسے تم کو پہچانوں گا؟ تو اس میں ایک آدمی تھوڑا سمجھدار تھا, انہوں نے کہا جی حضرت آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے, ان سب کو آپ اچھی طرح دیکھ لو تاکہ آپ اس کو پہچان لو, لیکن ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ ہم بھی نشانہ کرنا چاہتے ہیں. وہ دانتے ہی کاٹنے کی عزیز اٹھا کر کان کا آدھ ہم کاٹ دیتے ہیں, لیکن ہم بھی آپ کو کیا مطلب پہچان لیں. سمجھ آئی بات؟ نماز کے بعد درس کے بعد پوچھنا کہ مجھے صحیح طریقے پہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا چلو آگے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو الفاظ سنن ابن ماجہ کے یہ ہیں کہ کیف تعرف من لم تر من امتک یا رسول اللہ. اگر جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ بڑے وہابی ہوئے. تو آپ تو ہر جگہ موجود ہیں. صحابہ کہتے آپ نے دیکھے نہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں گا, بلکہ یہ کہا کہ نماز کی وجہ سے, وضو کی وجہ سے ان کے 5 اعضاء پاؤں, ہاتھ اور پیشانی, منہ چمکتا ہوگا, میں پہچانوں گا نہیں. یہ تو سی بات. اس لیے اسلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تقرب حاصل کرنا. مسکینوں کو کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, محتاجوں کو کھلاتے ہیں. علی حبہ, اب یہاں مفسرین کا اختلاف ہے, بعض ضمیر مال کی طرف لٹاتے ہیں, بعض اللہ کی طرف لٹاتے ہیں. تو مانا یہ بنتی ہے کہ مال کو پسند کرتے ہوئے بھی محبت بھی ہے مال سے, پھر بھی خرچ کرتے ہیں. اور دوسری طرح مانا یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت ان پر غالب ہے, مال خرچ کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں
انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے اور کوئی مقصد ہمارا نہیں، خاص اللہ کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتے، کوئی تم سے یہ شہرت نہیں چاہتے کہ ہمارا نام یاد کرو، ہمیں مشہور کرو، نہیں، صرف اللہ کے رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر پیری مریدی سے مراد یہی ہے کہ ہدایت کرنا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر دی۔ اب ان کی ہدایت میں کون سا نقص واقع آیا کہ ہم دوسرے کو لے لیں؟ ہاں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہمیں ایسا مرشد دے دیا کہ قیامت اب کسی کی ضرورت نہیں، دنیا بھر کے پیروں سے مستغنی کر دیا، ایسا مرشد دے دیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ نظر و نیاز یہ ایک اللہ کے لیے سایہ نشان ہے، کیونکہ نیاز اس کے لیے ہوتا ہے جو خود بے نیاز ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا نیاز نہیں کرتا، کسی کا محتاج نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو، بے نیاز ایک اللہ ہے، اس کے آگے ہر ایک کا نیاز، ہر ایک کی عاجزی، ہر ایک کا تضرع، ہر ایک کی عبادت، ناک رگڑنا، گھٹنے ٹیکنا، رکوع سجدہ کرنا، اس کے آگے رونا گر گرانا، اپنے گناہوں کے لیے پشیمانی کرنا، وہ اس کے آگے یہ سجتی ہے، بیٹھا لگتی ہے۔ جس کے آگے نبی روتے ہیں، جس کے آگے فرشتے کامتے ہیں، یخافون ربهم من فوقهم، ان کے اوپر جو رب ہے عرش کے مالک سے ڈرتے ہیں، فرشتے کامتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ اللہ کے ڈر سے بڑے خائف ہیں، کانپنے والے ہیں۔ ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی متقی، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی نیک، کوئی پرہیزگار، کوئی افضل خلق انسان ہوا ہے؟ آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں واللہ انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، زیادہ مجھے خوف ہے اللہ کا۔ تو اللہ کی تو شان ہے جس کے لیے یہ کیا جائے، لیکن دوسروں کی نظر کرنا، کھڑے ہو گئے کہ میرا کام ہو تو میں گائے دے دوں گا۔ وہ ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ قبر پہ چلی گئی، کہ حضرت میرے بیٹے کا یہ کام ہو جائے، میرے بیٹے کا کام ہو جائے تو میں ایک بیل یہاں ذبح کروں گی۔ تو بیٹا کہتا ہے ماں اپنے پاس بیل ہے تو نہیں، تو آگے کپڑا دے کے کہتی ہے بیٹا صبر کرو، کام نکال لیں پھر کیا دیں گے۔ اب یہ کپڑے پکے دینے سے تو وہ نہیں سنتا، اتنی مٹی میں دفن ہے وہاں سن لیا۔ اب اس عقل مارے کو کہوں کہ کیا کر رہے ہیں، اتنی زمین میں زمین دفن ہے وہاں تو سن لی اس کی آواز، لیکن کپڑا آگے دے دیا تب نہیں سنتا۔ یہ عقل ہے، حالانکہ نظر عبادت ہے۔ علماء فقہاء سارے لکھ چکے ہیں، قرآن خود اس کو عبادت بتاتا ہے۔ این یشعر بها عباد اللہ، ہے نا، یفجرونها تفجیرا، وہ عباد اللہ ہے۔ تو آگے کہتا ہے چل کے ان کی صفتیں بیان کرتا ہے، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، قیامت سے ڈرتے ہوئے اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو مانا ہوا کہ یہ نظر عبادت ہے۔ اب عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ دوسروں کی نظر شرک ہو گیا، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور نظر میں بھی ظلم کو اللہ نے بتلایا ہے۔ فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔
فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی منت مانتے ہو، نظر باندھتے ہو، خدا اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ہے، کس طرح کیا. یاد رکھو اگر اس میں بھی ظلم کرو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب اس کے ساتھ آیت ملاؤ کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں، ان کا ایمان ان کا ظلم سے پاک ہے، اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں. فرمایا امن ان کے لیے ہے اور ہدایت والے وہی ہیں. اب نظر اگر عبادت ہے تو وہ بھی ایمان ہے، صدقات بھی ایمان ہے، سارے ایمان ہے. اگر اس میں ہم نے ظلم کی ملاوٹ کر دی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر ہمارا کوئی مددگار نہیں. یہ شرک ہو گئے. سارے علماء لکھتے نکال کے دیکھو، شامی کو دیکھو، اس کو چھوڑی اور کتابوں کو، شامی کو دیکھو کتاب کتاب، اس نے صاف لکھا ہے کہ دوسروں کے لیے نظر جائز نہیں. اولاً تو وہ کسی چیز کا میت مالک بچارا نہیں، اس کا مال تقسیم ہو گیا، اس کی بیوی کا نکاح ثانی ہو گیا، خاوند دوسرے گھر میں چلی گئی، کسی کا مالک نہیں. دوسری بات یہ نظر جو ہے یہ بھی عبادت ہے، مالی عبادت میں داخل ہے. مالی عبادت میں نفقات ذبح کرنا اور نظر کرنا یہ ساری مالی عبادت ہے. تو فرمایا مالی عبادت کے اندر یہ عبادت ہے نظر. جب عبادت ہو گئی تو عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. یہ شامل میں لکھا ہو. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بھی ذبح کرتا ہے اس میں اللہ کی لعنت. ایک آدمی نے، اب غور کیجیے، ایک آدمی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کہتا ہے کہ میں نے نظر باندھی ہے، حالانکہ نظر کو پورا کرنا فرض ہے، لازم ہے، نظر کو پورا کرنا لازم ہے. میں نے یہ نظر باندھی ہے کہ انہا جزورم ببوانا، ایک جگہ کا نام لے کر فلاں مقام پر جس کو بوانا کہتے ہیں وہاں میں اونٹ قربان کر دوں، ذبح کر دوں اللہ کے لیے. یہ نہیں کسی پیر کے لیے یا قبر کے لیے یا کسی لکڑی کے لیے یا مورت اور صورت کے لیے، ایک اللہ کے لیے. تو جب اس نے ایک مقام کا نام دیا تو آپ فوراً تفتیش کرنے لگ گئے، کیونکہ آپ توحید کا پورا خیال رکھتے تھے، ذرے برابر شرک کی یاد نہیں دیتے تھے. سمجھ آئی بات؟ آپ نے ایسی جماعت تیار کر دی جو خالص اللہ کو ماننے والی تھی. چنانچہ سنن نسائی میں ایک روایت موجود ہے جس میں الفاظ موجود ہیں یہ کہ ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا. جیسے ہمارا طریقہ یہ، اللہ رسول یہ کہے گا، اللہ نبی یہ کہے گا، اللہ پیر یہ کہے گا. مجھے بچپن کا واقعہ یاد ہے، چھوٹا تھا، ٹرین میں بیٹھے تھے، ایک مانگنے والا آیا، مجھے خیرات دو، اللہ اور بادشاہ بھی تمہاری کشتی پار کر دے گا. بادشاہ بھی بولتے شیخ عبد القادر جیلانی کو. تو میں نے کہہ دیا کہ یار اب اس کی بیڑی ڈوبنے میں دیر نہیں ہوگی. کیوں؟ میں نے کہا ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ دو جگہوں کا مہمان بھوکا مرتا ہے، وہ کہے گا وہاں کھانا ملے گا، وہ کہ وہاں کھانا ملے گا. اب انہوں نے دو کا نام لیا، اللہ کہے گا پیر نکالے گا، پیر کہے گا اللہ نکالے گا. درمیان میں بیڑی کسی چلی جائے گا، ڈوب جائے گی. بہت لوگ ہنسی، اخبار میں بھی یہ واقعہ اخبار میں بھی آیا تھا. تو یہ میرے دوست بات اصل یہ ہے، سمجھ آئی بات؟ تو اسی طرح نظر یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اجتماع. تو آپ نے اس کے لیے تفتیش کی. اس تفتیش کی مثال میں یہ دے رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جو اللہ اور رسول نے چاہا تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیا. کیا فرمایا؟ کیا صحابہ مسلم تھے؟ ہم چیز محبت سے کرتے ہیں، یا رسول یا محمد یا علی یا حسن، ہم تو محبت سے کرتے ہیں، ہم تو محبت سے کرتے ہیں. ابھی محبت وہ غلط بات ہے، محبت میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. فرمایا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. کئی ایسے مشرک ہیں جو محبت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،
نماز خلاص کوئی نہ ہمارے ساتھ مت لگاؤ، ہم آپ کے جذبے کا قدر کرتے ہیں، خدا کے واسطے خاموشی سنو۔ ہمارے ملک کے لوگ جو ہے وہ خواب کیے ہوئے ہیں، مولوی بیچ میں نعرے مارواتے ہیں تاکہ لوگ مولوی آرام لے لیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، بالکل غلط ہے، تھوڑا وقت ہے، خاموشی سے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق دے۔ سمجھو تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ محبت میں بھی شریک کر دیتے ہیں، ایسے بھی مشرک ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مسلمانوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کی سے ہوگی، اس محبت میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کریں گے۔ تو محبت اللہ کے لیے تم یا اللہ کرتے ہو تو دشمنی کرتے یا محبت کرتے؟ یہ محبت نہیں اللہ کے ساتھ تو مخلوق کیسے ہوگا؟ تو ہر چیز میں شریک کر دیتے ہیں۔ تو تمہارا ہمارا عقیدہ تو خراب ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا ان کی جماعت، ان کا تو عقیدہ تو صاف تھا۔ تو انہوں نے اگر یہ کہا کہ ماشاء اللہ و شاہ محمد جو اللہ رسول نے چاہا تو یہ ان کا عقیدہ شرکیہ تو نہیں تھا، صحیح بات ہے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ نے کہا کہ اجعلتنی للہ ندا، تو نے میرے ساتھ مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، اللہ کا ند و شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو ایک اللہ کی بات۔ ایک روایت میں ہے کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے اس کے بعد دوسرے کی مشیت ہو سکتی ہے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تمہاری مشیت کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ خیر یہ تو اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے، اگر میں اس سے تفصیل میں جاؤں تو یہاں ختم ہو جائے گی۔ مقصد میں صرف یہ تھا کہ اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آپ نے ایسی تیار کی جو توحید پختہ جماعت۔ تو اسی طرح نظر کے مسئلے میں اس شخص نے پوچھا کہ میں بوانا میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس قسم کی نظر باندھی ہے اور نظر باندھنے کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے تفتیش کی، صرف یہاں تک نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ میں کسی پیر کے لیے ذبح کرتا ہوں، کسی نبی کے لیے یا فرشتے کے لیے، پھر بھی آپ نے تفتیش کی۔ صحابہ ان سے نہیں پوچھا، دوسرے صحابہ سے پوچھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ توبت، اس مقام پہ غیر اللہ کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے سوا کسی کے آگے پرستش نہیں کی جاتی تھی؟ تاکہ حضرت نہیں، یہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ هل كان فيها عيد من اعياد الجاہلیہ، جاہلیت کا وہاں میلہ یا کوئی خاص اجتماع، ان کا دن کوئی خاص مقرر تو نہیں تھا اس جگہ؟ کہا نہیں۔ تو میں اچھا پھر جا کے کہو نظر پورا وہی کرنا ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، جو اللہ کی معصیت میں ہو، وہ کوئی نظر نہیں۔ یا آپ نے واضح کر دیا جو خالص اللہ کے لیے ہے وہ نظر اللہ کی عبادت ہے، جس میں شرک ہے وہ معصیت ہے۔ یہ تو دور ہے، ہم تو کہتے ہیں فلاں کی نیت فلاں کی نیت، آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس جگہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کی بات بھی نہیں، جہاں دوسروں کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے لیے ذبح بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے تفتیش کی، کہا اس رسم کو زندہ نہیں کیا جاتا ہے، ان کی جاہلیت کی بات کو زندہ تو نہیں کیا جاتا ہے، منع کر دیا۔ تو نظر اور منتیں جو ہے وہ خاص اللہ عبادت ہے، اب عبادت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہوتا۔ احادیث کی کتابیں کئی موجود ہیں، علماء کس سے جا کے پوچھو، کبھی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نظر باندھی؟ پھر خلفاء کے لیے کسی صحابی نے نظر باندھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے لیے نظر باندھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے یہ کیا؟ قطعاً تو نظر یا عبادت یہ سارے باتیں ساری باتیں اللہ کے لیے، کیونکہ یہ عبادت کے اقسام ہیں۔ تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ بدنی ہو خواہ وہ مالی ہو، وہ سب ایک اللہ کے لیے، اور اس میں لا شریک لہ، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔
اور پھر کیا ہمارے یہاں تو ایک مزہ چلا ہوا ہے، نظر اللہ نیازے ہوتے. اب یہ تو دو ہو گئے، ایک تو نہیں ہوا، پھر تو دو ہو گئے، مخلوط ہو گئے. اس کو کہتے ہیں شرکت. اللہ کہتا ہے خدا کے لیے عبادت خالص کرو، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کے لیے جو عبادت کرو وہ خالص ہو، ہاں وہ جانی ہو مانی. فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. تمہیں یہ کوئی حکم نہیں ملا کہ فلاں مذہب پہ حاضری دے دو، تمہیں یہ کوئی حکم نہیں ہوا کہ اس کے لیے نظر و نیت باندھ لو، اس کے نام کے جو ہیں وہ کنڈے نکال لو. یہ کوئی حکم نہیں. حکم تو تم کو یہ ہوا ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، خواہ وہ جانی عبادت ہو خواہ مالی ہو. حنفاء مانا مائلین، ہٹنے والے، چھوڑنے والے، جن کی پوجا ہوتی ہے، جن کے نام کا ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کے لیے رکوع سجود کرے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، صدقات خیرات زکات اسی کے نام دے. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، صحیح دین تو یہی ہے جس سے تمہارا نظام برقرار رہے، تمہارے اندر امن قائم ہو، تمہارے فتنے دور ہو. اب اس کا پتہ تو لگے گا قیامت میں، مرنے کا ٹائم آئے گا. حضرت پوچھ رہے ہیں کہ پیری مریدی صحیح طریقے پہ ہو. میں پوچھتا ہوں صحیح طریقہ کون ہے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ حضرت مرنے کے ٹائم پہ حضرت آئیں گے، قبر میں حضرت آئیں گے، سمجھ بھائی، قیامت میں حضرت کی دامن لے کے چھوٹ جائیں گے. بات تو یہی ہے کہ مرشد لینے کا معنی یہ کہ آخرت کی نجات ہو. حالانکہ سب باتوں کو اسلام رد کرتا ہے. اب پہلے مارنے کا ٹائم ہے. فرمایا اذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم. قرآن مجید کھول کے دیکھو سورۃ اعراف کا 4تھا رکوع. حتى اذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا ولا أينكم ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا ولا أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللہ کے فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اسے حضرت وہاں آگے پہنچے گا. اللہ کہتا ہے فرشتے پہنچیں گے اور روح نکالنے کے وقت ان کو خطفات دلانے کو کیا کہیں گے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اللہ کے وعدے جن کو پکارتے تھے، جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کی سبیلیں لگاتے تھے، جن کے نظر باندھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جن کو بلاتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے کوئی آیا. نیاز بھی کھا گئے، حلوے بھی کھا گئے، کھیر بھی کھا گئے، آیا تو کوئی نہیں. اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جب نظر نہیں آئے کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے تو گم ہو گئے. ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے. کون کہیں گے یہ؟ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے، ان کے نام کے چڑھانے والے. میرا یہ کام ہو جائے میں بقا دے دوں گا. ہاں فرمایا ان کو کہا جائے گا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے ہو؟ وہ کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے وہ گم ہو گئے. تو اپنے اوپر فتوا دیں گے، اگر ہم کہیں تو جھگڑا ہو جائے، ہم کہیں تو مارا جائے. یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. جو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تو غصہ اتنا آتا ہے کہ ان کو مار دیا ہے کہوں. فرمایا وہی کہیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. کون؟ وہی جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے. اس وقت جب ان کے مرنے کا ٹائم آئے گا، روح نکلنے کا، روح نکلنے کے بعد تو بات نہیں کریں گے، بات تو پہلے ہوتی. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ہم تو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے.
اب یہ نص قرآنی بتلا دیے کہ اللہ کے سوا پکارنے والا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانے والا، کسی اور کے نام کا دینے والا، اس بھی لگانے والا، اس کا دم نہیں نکلے گا جب اپنے آپ کو کافر نہ کرے، کافر کہہ کے یہاں سے جائے گا۔ اب آیا کعبہ کا معاملہ، تو کعبہ میں کیا پوچھیں گے کہ تیرا پیر کون ہے، کون سا طریقہ ہے، کہاں سے ذکر پوچھ کے آئے ہو، کس کی دامن دی ہے، کس کا سہارا ہے، یہ ہوگا؟ کون سا مذہب ہے، کس لڑکے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، کوئی سوال نہیں۔ 3 سوال ہوں گے، وما ربک، تیرا رب کون ہے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ یہاں بھی کوئی نہیں۔ اب آیا اٹھنے کا مقام، وہاں بھی کوئی ساتھ نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قرآن کھولو، ہاں، سورۃ انعام کے 11ویں رکوع کی آیت، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ایسے اکیلے آئے ہو، تنے تنہا آئے ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا۔ ہاں، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو تم کو ہم نے دیا وہ چھوڑ کے آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سفارشی تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے پیر تمہارے ساتھ نہیں، جن کو وسیلہ بنایا کہ ان کے طفیل جان چھوٹے گی، ان کی معرفت بخشے جائیں گے، ان کے وسیلے سے جان بخشی جائے گی، ان کے طفیل ہم کو برآمد ہوگی، جنت ملے گی۔ فرمایا کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا۔ وما نرىٰ معكم شفعاءكم، تمہارے کوئی سفارشی ساتھ نہیں آئے۔ الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، تم سمجھتے تھے یہ بھی شریک ہیں عبادت میں، نظر و نیاز میں، خیرات میں، سبیل میں، اس میں، اس میں، اس میں، ان کے لیے بھی کچھ ہے، نظر اللہ دے، نیاز حسین، یہ تم قبال کرتے تھے، کوئی نہیں آئے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے گمان ختم ہو گئے، تمہارے تعلقات ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو میرے دوست، جو مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی ہمارا ہو سکتا ہے، طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی ہمارا ہو سکتا ہے، اس سے الگ کوئی مسلک، اس سے الگ کوئی طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بتا کہ بھئی یہ شریعت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب یہ خدا نے ایک چیز کہی، تم نے 2 کیسے کہہ دی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، کھول کے سورۃ جاثیہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ہم نے تمہارے لیے شریعت مقرر کی، اس پہ قائم رہو، اس کے علاوہ باقی سب کو اللہ ہوا کہتا ہے، یعنی ہوا، خواہش، یہ خواہشیں ہیں، یہ ہوا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ نے منع کی، وہ تو شریعت ہی ہے، شریعت واضح چیز ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت، یہ فلاں کتاب کی حدیث، مطلب واضح ہے۔ اگر یہ مجھے یہ کہا ہے بابا یہ سینہ بسینہ علم چلا آتا ہے، یہ باطن علم ہے، کہاں ہے باطن؟ وہ کس نے سنا، کس نے دیکھا، کس نے سنا؟ کوئی شاہد نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں۔ بھائی تم تو اکھروں کے پڑھے ہو، حروف کے پڑھے ہوئے ہو، پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، بلوچی زبان میں اکھراں دے وچ جو اڑیا وہ عشق دی چاڑھی منہ نہ چڑھیا، یعنی حروف میں جو پھنس گئے وہ اس سیڑھی پہ نہیں چڑھے گا، اس کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتا۔ تو وہ پہلے ہی بچائے کہتے تھے پہلے تم بالکل جاہل بنو، کچھ تمہیں علم نہ ہو، جب جا کے پتہ لگے گا، کیونکہ علم پڑھو گے تو بھائی بات مانو گی،
اب جو اللہ نے علم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، اس کے خلاف بات کو کون مانے؟ سمجھ آئی بات؟ تو میرے دوست، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ عبادت کے جتنے اقسام ہیں وہ سب ایک اللہ کے لیے ہیں، وہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتے۔ منت ماننا کسی کے میرا کام ہو تو میں کام کر دوں گا۔ نیاز یہ ہے، نیاز کہتے ہیں جھکنے کو، نیاز کہتے ہیں جھکنے کو، جسے شاعرانہ انداز میں ہے کہ ناز ہوتا ہے کہ نیاز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نیاز کرتے تم ناز کرتے ہو، ہے نا؟ تو نیاز کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کرنا۔ اب یہ دونوں کام اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے اور جھکنا کس کے لیے؟ نیاز اللہ کے لیے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے دوست، نیاز تو اس کے لیے ہوگا جو خود بے نیاز ہے۔ کیا حسین رضی اللہ عنہ نیاز کرنے والا اللہ کے آگے نہیں تھا؟ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے آگے نیاز کرنے والا نہیں تھا؟ تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ سلام سنا ان کا لوگوں کا، وہ السلام علیکم کو بلا دیا، یا علی مدد، یہ ان کا سلام۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک شخص میرے پاس آیا، میں بیٹھا تھا کتاب دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا، سلام علیکم آگے کھڑے ہو کر یا علی مدد، یہ ان کا سلام۔ اب وہ سلام علیکم کہتا، میں وعلیکم السلام کہتا، کچھ کہتا، یا علی مدد۔ میں نے جان کہا حبل من مسد، حبل من مسد۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کھا اس نے، میں کتاب دیکھ رہا ہوں، چپا نہیں چلا گیا۔ اب کیا اس کو کہوں؟ یہ غیر اللہ کی مدد حبل من مسد ہے، ہو کیا؟ وہ پھنسی ہو کیا؟ موت ہے ہو کیا؟ ہاں، یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ خدا کے بندو، نیاز سب اللہ کے آگے نیاز کرنے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام سجدے کرنے والے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلم حاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ میں ایک رات اچانک جانتی ہوں کہ آپ چاہتا ہی پر نہیں، اندھیرا تھا، غریبوں کا گھر تھا، بتی وغیرہ یہ کم کم یہ نہیں تھے، تو عورتوں کی طبیعت ہوئی، مجھے خیال ہے کہ کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے۔ میں جوش میں جو اٹھی تو میرا ہاتھ یا کچھ لگ گیا، آپ زمین پر سجدے میں پڑے، زمین پر سجدے میں پڑے ہیں، تو میں کہتی ہوں قربان جاؤں، میں کیا خیال کر رہی تھی، آپ کے سارے پڑے، اور یہی دعا پڑھ رہے سجدے کے اندر، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ۔ اے میرے مولا، تیرا غضب بھی حق ہے، تیری رحمت بھی حق ہے، لیکن تیرے غضب سے کہیں پناہ نہیں ملتی، نہ ملتی ہے تیری رحمت سے، تیری رضا سے، اور تیرا عذاب، تیری عقوبت بھی سخت ہے، لیکن اس کے لیے پناہ کیا ہے کہ تجھ سے معافی مانگتا، دوسروں سے بھاگ کر تمہارے یہاں تمہارا پناہ لے سکتا ہوں کہ تم سے کہاں بھاگوں؟ اعوذ بک منک، تمہارے سے پناہ بھی تمہارے پاس ہے، تم سے بچا بھی تمہارے پاس بچا، اور کوئی میری جگہ نہیں۔ اللہ اسی ثناء علیک، تیری ثنا مجھے طاقت نہیں کہ میں کر سکتا، انت کما اثنیت علی، تیری تعریف وہی ہے جو خود تم نے کی، مجھے طاقت نہیں میں تیری تعریف کر سکتا۔ اللہ کے بندوں کا حال، اللہ کے بندوں کا حال اپنے مالک کے سامنے یہ فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح میرے محتاج اور بندگی کرنے والے ہیں۔ ہاں، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، سورت بنی اسرائیل کے چھٹے رکوع کے اندر فرمایا، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان